السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 5 اسمبلیوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، جن کا آغاز 27 مارچ سے ہوگا، جہاں مغربی بنگال میں رائے دہی 8 مرحلوں میں منعقد کی جائے گی۔ اس طرح انتخابات کا عمل 29 اپریل تک چلے گا۔ 4 ریاستوں اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقے کے لیے رائے شماری 2 مئی کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آسام، مغربی بنگال، کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری اسمبلیوں کی جملہ 824 نشستوں کے لیے 2,70,000 پولنگ مراکز پر 18,68,00,000 رائے دہندوں کو حق رائے دہی سے استفادہ کرنے کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ 5 ریاستوں میں توقع ہے کہ بی جے پی اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کرے گی، جہاں آسام میں وہ پہلے سے اقتدار میں ہے۔ مغربی بنگال، کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں وہ حصول اقتدار کے لیے کوشاں ہیں۔ حالیہ برسوں میں ان ریاستوں میں اس نے اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اپنے کیڈر کو وسعت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ایسی درخواست کو سماعت کرنے سے اتفاق کر لیا ہے جس میں مرکز کو 2021 کے مردم شماری ذات پات کی بنیاد پر کرانے کی ہدایت دینے کی خواہش کی گئی ہے، تاکہ خوشحال طبقہ اور غیر پسماندہ طبقات کو ہٹاتے ہوئے مختلف ذاتوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے خاطر خواہ بجٹ مختص کیا جا سکے۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے، جسٹس ایس اے بوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنیم پر مشتمل بینچ نے ایڈوکیٹ جی ایس وانی کی درخواست پر مرکز اور قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات کو نوٹس جاری کی ہے۔ تلنگانہ کے رہنے والے جی منیش یادو نے ایڈوکیٹ جی ایس وانی کے ذریعے یہ درخواست داخل کی ہے۔ مغربی بنگال میں 8 مرحلے میں پولنگ کرانے کے الیکشن کمیشن کے اعلان پر سخت تنقید کرتے ہوئے چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ قدم بی جے پی کی ایما پر اٹھایا ہے۔ چیف منسٹر نے سوال کیا کہ آخر اس سے کس کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بنگال کو بدنام کیا گیا ہے۔ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کے بعد چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کالی گھاٹ میں پارٹی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہار میں 240 اسمبلی حلقوں میں پولنگ 3 مرحلوں میں ہوئی، آسام میں 3 مراحل میں پولنگ ہوگی، تمل ناڈو میں 234 حلقوں میں 1 مرحلے میں پولنگ ہوگی اور کیرالہ جہاں سی پی ایم کی حکومت ہے وہاں 1 مرحلے میں پولنگ ہو رہی ہے۔ بنگال میں 254 حلقوں میں 8 مرحلوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ اگر وہ ریاست کو انصاف نہیں دیتے ہیں تو عوام کہاں جائیں گے؟ مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں لوگوں کو دھوکہ دے کر کووڈ ویکسین کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ بھوپال کے سلم علاقے شنکر نگر کے غریب لوگوں کو اس کے بدلے 750 روپے دیے گئے۔ مقامی کووڈ ویکسین کوویکسین کا کلینکل ٹرائل تھا جس میں قواعد کی خلاف ورزی کی گئی۔ شنکر نگر کے غریب رہائشیوں کو کووڈ ویکسین کا کہہ کر ان پر کلینکل تجربہ کیا گیا۔ متاثرین کے مطابق انہیں کہا گیا کہ اگر ویکسین نہ لگوائی تو کورونا ہو جائے گا۔ جینت چودھری نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہمیشہ مغلوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں، بار بار مظفر نگر فسادات کی یاد دلاتے ہیں، ان کے پاس ہندو مسلمان چھوڑ کر اور کوئی بات نہیں ہے۔ اتر پردیش واقع پیلی بھیت لکھیم پور کھیڑی بارڈر پر کسان مہا پنچایت میں شریک ہونے پہنچے آر ایل ڈی لیڈر جینت چودھری نے مرکز کی مودی حکومت اور اتر پردیش کی یوگی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ زرعی قوانین کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے جینت چودھری نے کہا کہ کسان تحریک کو لے کر حکومت نے اپنے اسٹینڈ کو مزید سخت کر لیا ہے، جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مطالبات کو ماننے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور نے کہا کہ ملک میں عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے، معیشت سے پریشان عوام پر پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں ہو رہے بے تحاشا اضافے کے خلاف آٹو رکشا کو رسی سے کھینچ کر دلچسپ انداز میں مظاہرہ کیا گیا۔ تھرور نے اپنے حلقہ انتخاب میں سڑکوں پر اترے سینکڑوں آٹو رکشا ڈرائیوروں کی قیادت کی۔ انہوں نے علامتی طور پر بڑھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کے خلاف احتجاج درج کرنے کے لیے 3 ویلر گاڑی کو رسی سے کھینچا۔ جمال خشوگی سے متعلق ایک امریکی خفیہ رپورٹ منظر عام پر آنے سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے فرمانرواں شاہ سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق گفتگو میں تاہم خشوگی کے قتل سے متعلق امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس گفتگو میں دونوں ممالک کے سیکورٹی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی، جبکہ ایک اہم موضوع امریکہ کی سعودی عرب کو اپنے سرحدی دفاع کے لیے مدد کا وعدہ تھا۔ سعودی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کی علاقائی سرگرمیوں پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ قادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پہلی مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور علاقائی اور عالمی استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بتایا ہے کہ پاکستان کا قطر کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس سے ہر سال ملک کو $30 کروڑ کی بچت ہوگی اور آئندہ 10 سالوں میں $3 ارب کی بچت ہوگی۔ لاہور میں گرین بزنس ڈسٹرکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے میں خوشی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک پر مشکل وقت آتا ہے تو اس سے سوچنے کے لیے پرانی سوچ سے ہٹ کر کچھ کرنا ہوتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب کے صحافی جمال خشوگی کا قتل سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم سے کیا گیا۔ امریکہ نے انٹیلیجنس رپورٹ کو جاری کیا ہے۔
صدر جو بائیڈن کے نظم و نسق نے 2 سال پرانی اس رپورٹ کو جزوی طور پر استثناء ترتیب دے کر جاری کیا ہے۔ اس رپورٹ میں امریکی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کے قتل پر گرفتاری کرنے کے لیے منظوری دی تھی۔ جمال خشوگی کا ترکی کے شہر استنبول میں قتل کیا گیا تھا۔ مالی مسائل اور کورونا بحران کی وجہ سے ملک کا معاشی نظام اتھل پتھل ہو گیا ہے۔ ایسے میں تلنگانہ حکومت بجٹ کی تیاری میں سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ ہر شعبے کے مکمل اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر ریاست کے آمدنی، اخراجات اور خرچ کو پیش نظر رکھتے ہوئے عہدیدار سال 2021-22 کا بجٹ تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بجٹ کو حقائق سے قریب رکھنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے، جس پر عہدیدار تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے حکومت کے سرکاری خزانے سے مختلف محکمہ جات کو جاری ہونے والے فنڈز کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بجٹ کی تیاری میں ریاست کی آمدنی پر زیادہ توجہ دینے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے نو منتخب بی جے پی کے ارکان کو عہدے کا حلف لیے 1 ماہ بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن 25 کارپوریٹرز پر نااہل قرار دینے کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ بی جے پی کے 48 ارکان منتخب ہوئے، جن میں سے 1 کا دیہانت ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 25 نو منتخب کارپوریٹر سے شکست خوردہ امیدواروں نے سٹی سول کورٹ میں انتخابی عذرداری دائر کی ہے۔ 2 بچوں کی شرط کی خلاف ورزی، اثاثہ جات کی تفصیلات مخفی رکھنے، کرمنل کیسز اور 1 سے زائد مقامات پر ووٹ کی سہولت جیسے الزامات کے تحت انتخابی عذرداری دائر کی گئی ہے۔ جوبلی ہلز کے بی جے پی کارپوریٹرز کے معاملے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اندرون 3 ماہ مقدمے کی یکسوئی کے لیے تحت کی عدالت کو ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت نے مسلم اقلیت کی بھلائی کے لیے 6 سالوں میں جو کارنامے انجام دیے وہ 67 سالوں میں سابقہ حکومتوں نے انجام نہیں دیے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر حکومت کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں، جس سے نہ تو عوام کا بھلا ہوگا نہ ریاست کا بھلا ہوگا۔ قیام تلنگانہ کے بعد سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مثالی اقدامات کیے گئے۔ تلنگانہ کی اسکیمات کو دیگر ریاستوں نے اختیار کیا ہے۔ محمود علی نے کہا کہ کانگریس دور حکومتوں میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی گئی۔ ریاست میں مسلم طلباء کے لیے 12 اقامتی اسکول موجود تھے، جبکہ ٹی آر ایس نے 6 سال میں 204 اسکولز اور 80 جونیئر کالجز قائم کیے ہیں، جن میں 90,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ مسلم غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کانگریس دور میں برائے نام اسکیم تھی، جبکہ ٹی آر ایس حکومت شادی مبارک کے تحت اب تک 66,000 سے زائد غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے امداد جاری کی ہے۔ حکومت نے اقلیتی بہبود پر 1239 کروڑ خرچ کیے، جبکہ کانگریس دور میں اقلیتی بہبود کا بجٹ کم تھا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے خانگی اسکولوں میں منمانی فیس وصول کرنے کی روک تھام کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ تعلیمی سال 2021-22 کے آغاز سے قبل فیس کے تعین کا عمل مکمل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے پر اعلیٰ عہدیداروں نے ابھی تک اپنے 2 اجلاس منعقد کیے ہیں۔ دوبارہ 27 فروری اور 1 مارچ کو اجلاس طلب کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر تروپتی راؤ کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس نے فیس کو کنٹرول کرنے کے لیے دسمبر 2017 میں اپنی ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس کا عہدیدار جائزہ لے رہے ہیں۔ 3 سال قبل پیش کی گئی اس رپورٹ پر حکومت نے ابھی تک اپنے موقف کا اظہار نہیں کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گھریلو خواتین کو پکوان کے دوران دھوئیں سے بچانے اور ان کی صحت کا تحفظ کرنے کے لیے سبسڈی پر پکوان گیس کی تقسیم کو یقینی بنانے کا دعویٰ کیا۔ جب خواتین پکوان گیس کی عادی ہو چکی ہے تو پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے انہیں خون کے آنسو نکالنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پہلے سبسڈی پر فراہم کیے جانے والے پکوان گیس کو راحت قرار دیا گیا، قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کرتے ہوئے زحمت دی جا رہی ہے، جس سے غریب و متوسط طبقے کے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں۔ 1 سال تک عوام کورونا بحران کی زد میں رہے، اس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، عوام کے اخراجات دگنے ہو گئے اور آمدنی کم ہو گئی۔ اب جبکہ حالات بتدریج بحال ہو رہے ہیں تو ایک طرف پیٹرول ڈیزل کی روزانہ بڑھتی ہوئی قیمتیں غریب و متوسط طبقے پر بھاری مالی بوجھ عائد کر چکی ہے۔ اس بوجھ سے سنبھلنے سے پہلے ہی 20 دن میں پکوان گیس پر 3 مرتبہ نظر ثانی کرتے ہوئے 100 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور گزشتہ 3 ماہ کے دوران پکوان گیس پر 200 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کافی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں سبسڈی وصول نہیں ہو رہی ہے۔ تازہ پکوان گیس پر 25 روپے کے اضافے سے اب سبسڈی گھٹ کر 40 روپے ہو گئی ہے اور حیدرآباد میں سبسڈی کے ساتھ دستیاب ہونے والے پکوان گیس کی قیمت 846 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا کہ فلک نما ریل اوور برج سے متصل ایک اور برج کے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے عوام کے تحفظ کی خاطر 1 مارچ تا 31 اگست 2021 فلک نما برج استعمال کے لیے بند رہے گا۔ آج اس ضمن میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ محبوب نگر کراس روڈ سے انجن بولی کی سمت سے آنے والی ٹریفک کو اولڈ چندران گٹا، سوہانا فنکشن ہال، قبرستان، کے ایم، لکی اسٹار ہوٹل، کنڈیکل گیٹ، فلائی اوور، چھتری ناکا، راما سوامی گنج، لال دروازے کا مندر،
वेंकट राव मेमोरियल स्कूल, नागोला चंता चौराहा, शाहगौज होटल, अलियाबाद, शमशीरगंज और इंजन वॉली की जानिब मोड़ दिया जाएगा।